بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالقوی نے شراب کو حلال قرار دے دیا۔ جی آپ صحیح سن رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی الکوحل جو ہے وہ پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا، شراب ہے ہی نہیں ہے، شراب ایک مشروب ہے کہ کیسے حلال کو حرام میں مکس کرنے کی کوشش کی جا رہی، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کیسے یہ کبھی وہ فحشہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر کس قسم کی گفتگو اور لغویات اور فحش گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور کیسے زنا اور نکاح کو کیسے آپس میں مکس اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے کہ ظاہر بیرا روی ہوتی ہے۔ میں اپنے بزرگوں، بھائیوں کو، اپنے عزیز نوجوان دوستوں کو، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں کو آگاہ کروں گا کہ ہمیں اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہیں، ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو مکس اپ یزید جیسا سلسلہ کر کے، کیونکہ یزید بھی تو اپنے طور پہ اسلام کے منبر پر بیٹھا تھا اور ایک مسلمان کہلاتا تھا، اور نماز کا اور کوئی شراب اور زنا بھی اور نماز بھی اور جمعہ بھی، اور یعنی تاریخ کا مطالعہ آپ کریں تو کیسے کیسے مناظر ہمیں تاریخ میں آتے ہیں۔ لیکن یہ تو حسین ابن علی، آپ کی عظمت کو سلام ہے میرے مولا، آپ نے قربانی دے کر اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ وہ جو حلال اور حرام کو جس طرح سے مفتی عبدالقوی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، جی شراب کو کچھ نہیں ہوتا، اور پی بھی رہے ہیں ساتھ شراب، اور ساتھ اس کی ڈیفینیشن بھی کر رہے ہیں کہ جائز ہے، الکوحل بھی جائز ہے، اور پھر وہ زنا کی اور لیکن کیا کہنے حسین ابن علی کے کھڑے ہو گئے یزید جیسے فاسق و فاجر کے سامنے۔ وہ چاہتا تھا کہ بیعت لے لے امام حسین علیہ السلام کی، اور وہ اسلام کا جو چہرہ جو حضور علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پیارا دین، اخلاقیات ہے جس میں پیار ہے، جس میں محبت ہے، جس میں نفرتیں نہیں ہیں، وہ دین ہم تک پہنچایا حضور علیہ السلام نے۔ لیکن یزید اسی کو اس طرح سے مکس اپ، نہ زنا نہ شراب، نہ اس طرح کو وہ جو نکاح کے ساتھ مکس اپ، لیکن حسین ابن علی نے اپنی قربانی دے کر آج تک جو ہے وہ ہمارے سامنے دین ہے۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، شراب حرام ہے اور زنا حرام ہے اور گناہان کبیرہ ہے، اور نکاح حلال ہے۔ آپ شراب کے علاوہ دیگر مشروبات ہیں، آپ کو شربت ہے، جام شری ہے، دوسرا ہے یہ شراب کو جام شری کے ساتھ ملانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حسین ابن علی نے ہم تک یہ میسج پہنچایا۔ ہمیں اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہیں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں، کالجز، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں ایسا اسلام اپنے کردار، گفتار، اخلاق، سچ، دیانت داری، امانت داری کے ساتھ ہمیں ایسا دین جو حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات ہم تک حضور علیہ السلام کے ذریعے سے وہ حدود و قیود بتاتی ہیں، اس پہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، پھر ہمیں سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے اور صحیح ایمانداری سے عمل کرنا ہے۔ پھر ہم یہ جو شراب کو کہہ رہے ہیں جی الکوحل ہے، اور ایک طرح سے مذاق بنانے کی دین کو کوشش کر رہے ہیں، وہ تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت موت کا بلاوا آ جائے، کس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بلا لے، تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وقت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو
تو پھر وہاں صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن کے ہمیں ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی تنہائیاں پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نظروں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہمارے بچوں کو والدین کے لباس سے فخر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔